گرامی قدر اساتذہ نظام، آج ہمارے درمیان جو شخصیت جلوہ افروز ہے ان کا مختصر سے تعارف آپ کو کرواتا ہوں۔ آپ ممتاز محقق ہیں، مصنف ہیں، ادیب ہیں، خطیب ہیں اور تاریخ اسلام، تاریخ اہل حدیث پر بہت گہری نظر ہے۔ بلا شک اپنے مورخ اہل حدیث کہہ سکتے ہیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب حفظہ اللہ، جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب حفظہ اللہ، آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نائب امیر ہیں اور ذیلی تنظیمات کے ناظم ہیں۔ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، میں خوش آمدید کہتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث گوجرانوالہ سٹی کی طرف سے اور ادارے کے اساتذہ کی طرف سے، آپ طلباء کی طرف سے اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ آنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ موجودہ ہمارے ان دنوں میں جو ہمارے مدارس اور مساجد کے خلاف بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سے آپ کو آگاہ کرنا، مدارس کی حفاظت کا ایجنڈا کیا ہے، کیسے ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ مدارس اور مساجد ان کی معاشرے میں اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے پاکستان کی اسلامی نظریاتی شناخت کے خلاف۔ پاکستان کے جو آئین میں اسلامی دفعات شامل ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے اس کو، اس کے خلاف جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ وقت بھی کم ہے، دل چاہتا ہے ڈاکٹر صاحب طویل خطاب فرماتے، لیکن حالات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، تو میں بلا تاخیر محترم ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں نوازیں اور ہمیں بتائیں کہ موجودہ حالات میں ہم نے کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں شکرگزار ہوں اس جامعہ کے شیخ الحدیث اساتذہ کرام کا اور بالخصوص مرکزی جمعیت حدیث گوجرانوالہ شہر کے ذمہ داران، جن کے ناظم مولانا عباس ظہیر صاحب یہاں پہ اپنی ٹیم کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ وقت چونکہ مختصر ہے اور میں چند منٹوں میں چند جملے آپ کے سامنے رکھ کر اپنا آنے کا مقصد بیان کروں گا۔ ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ فکر، وہ نظریہ، وہ مسلک عطا کیا ہے کہ جو روئے زمین پر سب سے بہتر نظریہ ہے۔ میری مراد مسلک اہل حدیث ہے۔ عزیز طلبہ،
یہ فکر، یہ نظریہ، یہ مشن، اس کو عام کرنے کے لیے جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی بہاریں نظر آتی ہیں، جامعات ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، ان بہاروں میں قیام کے لیے بر صغیر میں ہمارے اکابر نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ چھوٹی سی مثال کو سامنے رکھیے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جب قرآن کا ترجمہ کیا، قرآن کریم کا ترجمہ کیا، تو جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ بدعات کے عادی لڑنے کے لیے آ گئے کہ شادی کیا ہم نے کیا کر دیا، قرآن کے سارے راز آؤٹ کر دیا آپ نے۔ اتنی بڑی جہالت کہ کوئی قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایسے عالم میں ہمارے اکابر علماء نے اتنی محنت کی، اتنی توجہ کی، اتنی جدوجہد کی کہ پوری دنیا کے بڑے بڑے اکابر دانشوروں کو ماننا پڑا کہ اکابر حدیث نے یہاں محنت کی ہے۔ جس طرح علامہ رشید رضا لکھتے ہیں کہ اگر علماء حدیث بر صغیر پاک ہند میں خدمت حدیث انجام سر انجام نہ دیتے تو یہاں سے علم حدیث ناپید ہو جاتا۔ ہم نے علم حدیث کی بہاریں قائم کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دی کہ میرے اکابر کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو تختہ دار میں لٹکایا گیا، کالا پانی کی سزائیں دی گئی، ان کی جائیدادیں ضبط کی گئی، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی اولادوں کو ضبط کیا گیا، لیکن اتنی قربانیوں کے باوجود انہوں نے کبھی بھی کتاب و سنت کے دامن پر نہیں چھوڑا۔ الحمدللہ الحمدللہ اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد، اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد آج ہمیں یہ بہاریں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ لیکن ایک بات میں ہمارا ضرور دوں گا، پاکستان بننے سے پہلے ہمارے اکابر نے صرف انگریز سرکار، انگریز حکومت کے ساتھ صرف ان کا مقابلہ نہیں کیا، بلکہ سکھوں کا، ہندوؤں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، آریوں کا، پارسیوں کا، سماجیوں کا، مشرقوں کا، کافروں کا، بدعتیوں کا، سب کا مقابلہ کر کے اس پرچم کو سربلند رکھا ہے۔ اور آج میرے عزیز بچوں، آپ کی ذمہ داری ہے اس پرچم کو تھامے رکھو گے، انشاءاللہ اس پرچم کو تھامے رکھو گے، انشاءاللہ اور اگر کوئی قربانی دینی پڑی تو دو گے انشاءاللہ۔ پاکستان بننے سے پہلے ہم نے خیالوں سے مقابلہ کیا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد انگریز کے سامراج کے ایجنڈے کو اپنی شکل دینے کے لیے ہماری زمین سے بندے اٹھا کر ہمارے مقابلے میں کھڑے کر دیے۔ عید کھا کے دیکھا اپنی راہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ آج بیگانے نہیں، آج غیر نہیں، آج اپنے نہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ جملہ ضرور عرض کروں گا، پچھلے سالوں میں جب کچھ تنظیموں میں پابندی لگی، ان کو قلم قرار دیا گیا، ان کے مدارس کے طلبا
ابتدائی دیوار بن گئے. ہم نے بڑی جرأت کے ساتھ جس طرح مرکزی جمعیت نے اپنے اداروں کا دفاع کیا، ہم نے ان کا بھی دفاع کیا جن سے غلطیاں ہوئی تھیں. غلطی کرنے کے بعد بندہ کچھ سیکھتا ہے. تم نے کچھ سیکھا نہیں، تم اور آگے بڑھتے چلے گئے، اور آج تم ان ہتھ کنڈوں پہ آ گئے جو ہتھ کنڈے تمہارے نہیں، جو ہتھ کنڈے ان کے جب ڈاکٹر نے دیکھے تو بہت آگے واشنگٹن ڈی سی سے جا کے ملتے تھے، یورپ سے ملتے ہیں، سامراج سے ملتے ہیں، استحصالی سے قوتوں سے ملتے ہیں. وہ بڑے سالوں سے کہہ رہے تھے کہ مدارس کے کردار کو محدود ہونا چاہیے، مدارس کے نصاب کو تبدیل ہونا چاہیے، مدارس کی روشنی کو تبدیل ہونا چاہیے، ان کی نصاب میں تبدیلی آنی چاہیے، ان کی تہذیب میں تبدیلی آنی چاہیے، ان کے تمدن میں تبدیلی آنی چاہیے. کون سی تبدیلی تم لانا چاہتے ہو؟ کون سا رنگ تم اختیار کروانا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ ہوتا ہے؟ صفات اللہ اللہ حسن اللہ سوا، بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے، اور یہ سارے اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. اس رنگ پہ دنیا کا کوئی رنگ چڑھ سکتا نہیں، چڑھ سکتا اللہ کے رنگ سے. یہ رنگ یہی رنگ رہے گا. اور تم جن ڈگریوں کی، جن سرٹیفکیٹس کی، جن تہذیبوں کی، جن تمدنوں کی تم بات کرتے ہو، ان تہذیبوں سے بڑھ کر ہماری تہذیب ہے. اس تہذیب کی گارنٹی کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دنیا کی کسی ڈگری کی تعریف پیارے پیغمبر نے نہیں کی، بلکہ اس ڈگری کی تعریف کی ہے جو ڈگری آپ کے پاس ہے، جو آپ کے سینوں میں محفوظ ہے. میرے بھائی، اذان کا وقت قریب ہے. میں اپنی گفتگو کو، بکھری ہوئی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے پھر کتنی بات کروں گا. مشکل وقت ضرور ہے، لیکن دشمن نئے نہیں ہیں. دشمن ہمارے جو ہیں جنہیں ہم کئی سالوں سے جانتے ہیں. یہ وہ دشمن نیا جان لائے پرانے شکاری. تم کسی رنگ میں آ جاؤ، کسی انداز میں آ جاؤ، ہم تمہیں پہچانتے ہیں. ہم نے پچھلے 30-35 سال سے اپنے نوجوانوں کو بچایا تم سے، اپنے اساتذہ کو بچایا تم سے، اپنے مدارس کو بچایا تم سے، اپنی جامعات کو بچایا تم سے، اپنی جمعیت کو بچایا تم سے، اپنی قوت کو بچایا تم سے، اپنے مشن کو بچایا تم سے، اپنی فکر کو بچایا تم سے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم اس کو بچاتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم ان اداروں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کوئی خوف، کوئی لالچ انشاءاللہ آپ کو کمزور نہیں کر سکتا. ہم کل بھی پوری قوت کے ساتھ اپنے پیروں پہ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.